بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعد بن آصف اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزم پیغام پنجاب ساؤتھ کے سیکٹری برادر حذیفہ چودھری بھائی. ہم آج ان سے بزم پیغام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جو اکثر سوالات طالب علم ہم سے پوچھتے ہیں ان کے جوابات جاننے کی ہم حذیفہ بھائی سے کوشش کریں گے. حذیفہ بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ہاں جی. آپ کا سفر کیسے گزرا؟ الحمدللہ جی بہت اچھا. حذیفہ بھائی آپ کی ذمہ داری پنجاب ساؤتھ کے اندر ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بزم پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آج کے اس پروگرام کو ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بزم پیغام کے حوالے سے پوچھا. بزم پیغام بنیادی طور پر ایک مجموعہ اگر میں کہہ سکوں کہ دو الفاظ کا وہ یہ ہے کہ بزم کہ ایک مجلس ہو یا ایک محفل ہو اور پیغام کہ ایسے کسی کے بارے میں کوئی چیز کا پیغام ہو اور اس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو بزم پیغام ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر اور بالخصوص ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر ہم اس کو اپنے جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے بچے جو ہونہار طلباء ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. بزم پیغام بنیادی طور پر ایک سوسائٹی ہے جو بچوں کی سوسائٹی ہے اور یہ سوسائٹی زیادہ تر میٹرک کے جو طلباء ہیں ان تک یہ موجود ہے اور ان تک کام کرتی ہے. ان کے اندر ان کی جو پوٹینشلز ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید نکھارنے کی کوشش کرتی ہے. اور بنیادی طور پر بزم پیغام کا ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے. اس مقصد کے تحت اس اپنے پنجاب کے اندر یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بنیادی طور پر بہت ساری ایسے عوامل ہیں کہ جو بزم پیغام کے کیا کرنے اور اس کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. بنیادی طور پر بزم پیغام ایک اسلام کے تشخص کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی ایک ان طلباء تک پہنچانے کی ایک صورت موجود ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن موجود ہے کہ جو ابتدائی طور پر معاشرے کے اندر رہنے والے وہ ایک ناپختہ ذہن کے طلباء جو ابھی ایک اپنے ٹین ایج کے اندر سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، کسی بھی بچے کا کسی بھی صورت میں دائیں یا بائیں اچھائی اور برائی کی طرف ڈھلنے میں، اس کی جگہ پر بزم پیغام اپنا اچھائی کے کام کے اندر آغاز لے رہی ہے اور طلباء کے اندر اور نوجوانوں کے اندر، خصوصی طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر اور ساؤتھ پنجاب کے اندر مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، رہائشی حلقہ جات کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا حذیفہ بھائی، آپ نے بزم پیغام کے بارے میں تو ہمیں بہت ساری باتیں بھی بتائی ہیں، لیکن ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے بزم پیغام بنانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے. ظاہری بات ہے اسلامی ریاست اور علامہ اقبال کے اس خواب کے بعد کہ پاکستان کی بنیاد رکھی جانا اور اس کے بعد پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جہد مسلسل اور ایک بے انتھک محنت کے بعد اس پاکستان کا وجود آنا، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کی اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اوورال اس کا ایک جائزہ لیں تو پاکستان ایک دوسری ایسی پہلی ریاست ہے جو مدینہ کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلی ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اسلام کی ریاست ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایسی ایک تنظیم کو کیوں محسوس کیا گیا کہ جو بنائی جائے اور اس کا کیا ہے. بنیادی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہماری کم علمی یا کئی ایسی چیزوں کا فقدان ہوتا ہے کہ جس بنا پر ہمیں بہت ساری ایسے معاشرے کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں جن پر ہماری ڈائیورشن بدلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے ہماری تعلیمی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس کا سمپل سا جواب میں دینا پسند کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کرام کے پاس جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں، بہتر مستقبل بنانے کے لیے آگے چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا انڈیویجولی طور پر ہماری بنیادی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت کا معاشرہ اور پہلے کے معاشرے میں بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آج کا جو نوجوان، آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آج کا جو طالب علم ہے، آج کا تعلیمی ادارے کے اندر پڑھنے والا نوجوان ہے، وہ سوشل، مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا بہت شکار ہو چکا ہوا ہے.
جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا شکار ہو چکا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت پیش آ رہی ہے. اور یہ اسلام کے تشخص کے حوالے سے بہت ایک بات ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لوگوں کو بہتری کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے لوگوں کو اسلام کے ساتھ محب وطن بنا سکتے ہیں, اسلام کی خاطر قربانی دینے والا بنا سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی پھر یہی ہو سکتا تھا کہ ہم نے سوچا, اور اس کے جو بانی ہیں محترم جناب خرم مراد صاحب, انہیں اس بات کی سوچ دیکھی کہ ہمیں اس کو کیوں بنانا چاہیے. وہ اسی مقصد کے لیے بنانا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان تو اسلامی ریاست ہے, لیکن یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر رہنے کے لیے ہمیں اسلامی قوانین کو بھی پڑھنا ہے, ہمیں اسلام کے تشخص کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بھی پڑھنا ہے, اس کے حالات حاضرہ کو دیکھنے کے لیے تمام تر چیزوں کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہے. تو بزم پیغام تمام تر چیزوں کو لے کر چلتی ہے, نوجوانوں کے اندر, طلباء کے اندر, مختلف بچوں کے اندر اسلام کے حوالے سے کام کرتی ہے, ان کے پرسنل, ان کے انڈیویجولی پوٹینشیل کے اوپر کام کرتی ہے, ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کام کرتی ہے. اور یہ بنیادی طور پر بہت عام فعل ہے کہ ہمیں پاکستان کے اسلامی ریاست کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کا شعور لوگوں تک پہنچانا ہے. بنیادی جو اسلام کا مقصد ہے, دین کا جو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, جو بنیادی ایک چیزیں ہم پر واجب کی گئی ہیں, ہم نے ان کو گو تھرو بہت احسن انداز سے اور اچھے طریقے سے, عام فہم طریقے سے طلباء تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ لوگ سیکھ سکیں اور اسلام کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں اور پاکستان کے ساتھ محب وطن رہ سکیں. اچھا ظفر بھائی, اور اس کا جو نصب العین یا موٹو ہر کسی جماعت کا ہوتا ہے, ہر کسی تنظیم کا ہوتا ہے, تو بزم پیغام کا موٹو کیا ہے؟ بزم پیغام کا موٹو بہت سادہ ہے, بہت عام فہم ہے, ہر ایک بچے, ہر ایک بڑے کی زبان پر ہی ہے. اس کا بنیادی مقصد جو فہم حاصل کرنا وہ یہی ہے, وہ ایک کہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ. اور بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ. ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں, تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب پر یہ فرض کیا ہے کہ تم تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کی دعوت دو. اور وہ یہ ہے کہ تامرون کی جو دعوت ہے, تامرون بالمعروف, کہ تم اچھائی کی دعوت دو, و نہیں عن المنکر, اور برائی سے لوگوں کو روکو. اچھائی کی دعوت کس طرح عام ہوگی؟ اچھائی کی دعوت اسی طرح عام سکتی ہے کہ ہم عام معاشرے کے اندر جائیں, لوگوں کو قائل کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات سنیں اور ان کو اس بنیادی اسلام کی اخلاقیات کے اوپر ان کے اوپر لے کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیک بنو نیکی پھیلاؤ ایک بہت عام فہم, ایک نعرہ ہے, ایک سلوگن ہے بزم پیغام کا, جو ایک ہر ایک فرد کے لیے, ہر ایک عام بڑے چھوٹے ہر فرد کے لیے ایک زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ ہم نے نیک بننا ہے اور نیکی پھیلانی ہے. نیکی کی آغاز, نیکی کا دعوت کا کام کا آغاز سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی سے شروع کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ نہیں کریں گے, اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر منحصر نہیں کریں گے, تو ہم آگے اس کے ایز اے داعی یا مبلغ کے طور پر ہم اس کو آگے نہیں پہنچا سکیں. تو اسی لیے بزم پیغام کا نصب العین سب سے آغاز میں یہ ہے کہ نیک بننا ہے, سب سے پہلے خود نیک بننا ہے, اور پھر اس نیکی کی دعوت کو جو کچھ آپ نے معاشرے کے اندر سے سیکھا, اسلام کا جو چیزیں سیکھیں, اس کو پھر بعد میں آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا ظفر بھائی, آپ ہمیں یہ بتائیں, جو اکثر طلبہ بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بزم پیغام کا حصہ بن کیسے سکتے ہیں؟ بزم پیغام کا حصہ بہت سادہ ہے, اور بزم پیغام کا حصہ اس طرح بن سکتے ہیں. آپ ایک تو ظاہری بات ہے بزم پیغام کے لیے ایک پورا ایک سٹرکچر موجود ہے, ایک طریقہ کار موجود ہے. اس میں پہلا طریقہ تو وہ یہ ہے کہ بزم پیغام جہاں پر بھی موجود ہے, پنجاب کے ہر شہر کے اندر, ہر تعلیمی ادارے کے اندر اکثر جگہ پر موجود ہے, تو اس کے اندر موجود وہاں کے مقامی جو صدر ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کر کے آپ بزم پیغام کے اندر انگیج ہو سکتے ہیں. اس کا بنیادی مختصر سا ایک ٹول کہہ لیں آپ, ایک چیزیں موجود ہیں. ان میں ایک پہلی چیز وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں اسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں, اسلام کے حوالے سے ہمیں آنی چاہیے, ہمیں نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں آنی چاہیے, اور اوورال ہمیں اسلام کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بہتر چیزیں آنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں جو بزم پیغام کا ایک مختصر سا لٹریچر ہے, اس کے ایک نام کو ہم شاہین سیٹ کے نام سے بولتے ہیں. شاہین کا مطلب عقاب, اور بزم پیغام کا ایک نوجوان جو ہے وہ عقاب کی مانند اور شاہین کی مانند ہوتا ہے. اور اس کے سیٹ کے مراد مطلب کتابوں کا ایک مختصر سا ایک تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے, وہ 4 کتابیں, 3 کتابوں کا ایک سیٹ ہے. اس کے علاوہ ان کو پڑھ کر آپ بزم پیغام کا
لٹریچر پڑھ کے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی جامع کتاب ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب دینیات کتاب آپ بھی اس کو جانتے ہیں. ایک بہت بڑی جامع کتاب ہے، بہت سارے زبانوں کے اندر اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اور ایک بڑی جامع کتاب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر وہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنے بزم پیغام کا ممبر بنا کر اس کے عملی طور پر ہم اس کو اپنی تنظیم کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت جب اس کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ایک موجود ہے ایک اسٹرکچر کہ ہم اس کے لیے ایک ممبرشپ فارم ہوتا ہے، ہم اس کو آن لائن بھی ہو سکتا ہے، اس کو ممبرشپ فارم بھی ہوتا ہے. تو ممبرشپ فارم کے اوپر اس کو فل کروانے کے بعد ہم ان سے 5 وعدے لیتے ہیں. اس 5 وعدوں کے اندر بنیادی جو ایک پہلا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خود سے وہ وعدہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نماز جو ہے باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نیک بنوں گا اور نیکی پھیلاؤں گا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہی نصب العین ہے کہ ہم نے نیک بننا ہے اور نیکی پھیلانی ہے. پہلے ہم خود نیک بنیں گے، اپنے اوپر اسلام کے تمام عوامل احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کی دعوت ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا احترام اور اساتذہ کا احترام. یہ ایک بہت بڑی وجہ بن چکا ہے. اس کا بہت ذرا فقدان اب معاشرے کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو مورل ایتھکس ہیں، ہمارے ذاتی جو اخلاقیات ہیں، وہ آج کے نوجوان کے اندر بہت زیادہ گر چکی ہوئی ہیں. اس کو نکھارنے کے لیے بزم پیغام تعلیمی اداروں کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے والدین کا اور اساتذہ کا احترام ان کے دلوں کے اندر ڈالنا ہے، ان کو سمت دکھانی ہے، صحیح رستہ دکھانا ہے کہ اصل میں یہ بنیادی اسلام کا اصل میں جو مقصد ہے، جو اصل میں آپ کی روح ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا ہے. چوتھے نمبر پر وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دین کا، ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے پہلی ترجیح وہ یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر استقامت حاصل کرتا ہے، وہ دین کے اوپر جمع رہتا ہے، اسلام کے اوپر جمع رہتا ہے. تو ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا پرچار بھی کرنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش خود بھی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی کروانی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا وفادار رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ محب وطن کی ایک صورت میں موجود رہنا ہے. ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا، جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اسی مقصد کے لیے دی کہ انہوں نے یہ پاکستان اس لیے کی رکے یہاں پر آئے، حاصل کیا. وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے پاکستان کس لیے حاصل کیا کہ اس دین اسلام کو، اس پاکستان کی ریاست کو، قانون ریاست جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگا، اسلام کی بنیاد پر ہوگا. تو جب اسلام کی بنیاد مضبوط ہوگی تو ہمارے تمام تر عوامل جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلنے کے لیے اوپر آ جائیں گے. اس کے لیے آخری اور پانچواں جو اس کا وعدہ ہوتا ہے، جو ممبر ہمارے ساتھ جب شامل ہوتا ہے تو ہم اس سے جب عزم لیتے ہیں، جب اسے وعدہ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب علم حاصل کروں گا تو دل لگا کر حاصل کروں گا، تعلیم حاصل کروں گا تو دل لگا کر حاصل کروں گا. دیکھیں آج جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ نے ان کو دیکھا کہ تعلیم کے میدان میں جب بھی آگے بڑھے ہیں تو اس قوم نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تحقیق و ایجادات کے میدان میں آگے بڑھے ہیں، نئی نئی انوویشن کے میدان میں آگے بڑھے ہیں، نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں. اگر آپ دیکھیں آج سے اگر ہم بات کریں 1400 سال ہو گئے اسلام کو آئے کو، آج سے 200-250 یا 300 سال یا 400 سال کے پہلے سے، جو اس سے پہلے کا عرصہ ہے 1100 سال یا 1200 سال، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جتنی بھی ایجادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ساری مسلمانوں نے کی ہیں، تمام تر کام مسلمانوں نے کیے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر دیکھیں، آپ اس کو طبی فیلڈ کے اندر دیکھیں، آپ اس کو سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اس کو دیگر جتنے بھی عوامل ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں نے ترقی کی ہے. آج اگر ہم پاکستان کو اگر ایٹمی قوت دیکھتے ہیں تو وہ بھی بنانے والا ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس قوم کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے. اور بنیادی طور پر یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے جو بزم پیغام کا اگر کوئی بھی ممبر ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ شامل ہو، اور ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. اور آپ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے بزم پیغام کے ساتھ شامل ہوئیے، اور اس نئے عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اسلام کے پرچار کے ساتھ، نیک بنے اور نیکی پھیلائی کی دعوت کے ساتھ اور مقصد اور سلوگن کے ساتھ آئیے اور میدان کے اندر اتریے، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کی تربیت کیجیے، اس کی تذکیر کیجیے، اور اس کو اسلام کا سچا وفادار اور پاکستان کا سچا محب وطن بنائیے. اچھا ظفر بھائی، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ بزم پیغام کا موٹو ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ. تو نیک بننا اور نیکی پھیلانے والے کام تو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں،
تو ہم بزم پیغام کا حصہ کیوں بنے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل کی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھڑے ہو کر اعلان یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس دور کا آغاز ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جو وقت کہا کرتے تھے پہلے کے لوگ کہ ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کے پاؤں کے تلے کیسر و کسریٰ کے تاج پڑے ہوں گے، اس کی چابیاں اس کی خزانوں کی پڑی ہوں گی. تو دیکھا، لیکن وہ کس بنیاد پر ہوا؟ وہ ایک اجتماعی بنیاد پر ہوا. جب انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک اسلامی ریاست کا کنسیپٹ دیا، جب لوگوں کو ساتھ انہوں نے انگیج کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب آپ متحد ہوتے ہیں، جب آپ ایک اجتماعیت کے اندر آتے ہیں، جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. انڈیویجولی طور پر آپ کام کرتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، لیکن جو فرق اجتماعی کام کے اندر ہے وہ ایک انفرادی کام کے اندر نہیں ہو سکتا. آپ جب اجتماعی سرکل کے اندر آ جاتے ہیں، وہ آپ نے مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، تو اتفاق کی بات پر انہوں نے کہا، وہ چھڑیوں کا ایک گچھا دیا، اس پہ ایک کو توڑی، پھر دوسرے کو توڑی، پھر 6 اکٹھی لا کے توڑی تو وہ نہ ٹوٹ سکی. تو یہ ایک اتفاق اسلام کا ایک بہت بڑا ضامن ہے. یہ اتفاق اور یہ متحد ہونا یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے ہم اسلام کے پرچار کو بڑے احسن انداز سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم اجتماعی قوت کے اندر ہوں گے، اجتماعی صورت میں موجود ہوں گے، ہمارے سلوگن کے اندر، ہماری دعوت کے اندر وسعت بھی آئے گی، ہماری دعوت کے اندر مضبوطی بھی آئے گی، اور ہم اس دعوت کو لے کر آگے بڑھیں گے اور لوگ ہماری طرف رجوع بھی کریں گے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اسوہ ہے کہ وہ اجتماعی صورت میں لوگوں کو لے کر چلتے تھے، اجتماعی چیزیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. تو بزم پیغام ایک بہت ایسی ایک اچھی سوسائٹی ہے کہ ایک بہت ہی ناپختہ ذہنوں کے جو طلباء ہیں، جو نوجوان ہیں، ہم ان کو اپنے ایک چھوٹے سے سرکل کے اندر ڈالتے ہیں، ان کو ایک چھوٹے سے سانچے کے اندر لے کر آتے ہیں. وہ سانچہ اسلام کا سانچہ ہے، وہ پاکستان کی محبت کا سانچہ ہے کہ جن کے اندر ہم ان کو والدین کے ساتھ محبت سکھاتے ہیں، ان کو ہم پاکستان کی وفاداری سکھاتے ہیں، ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارا اصل میں ذاتی جو مقصد وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور ہماری ذاتی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کے اندر اس لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اپنی بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں جو اصلاح کے لیے پیدا کیا، وہ اصلاح کے سارے عوامل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. حذیفہ بھائی، بزم پیغام کے مستقبل میں مقاصد کیا ہیں اور اہداف کیا ہیں؟ بہت اچھا اور اہم سوال ہے. مستقبل کے اندر ظاہری بات ہے، مستقبل ہمارا نوجوان مستقبل ہے. ایک تو یہ ہے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے اوپر کام کرنا ہے، طلباء کے اندر کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور سب تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. میرا خیال ہے یہ مقصد ازل تک چلے گا، ازل سے ابد تک چلے گا. دوسرا ایک بڑا اہم چیز وہ یہ ہے کہ بزم پیغام کا قیام جو مقصد شروع سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو اسکولز کے اندر طلباء کے اندر نیکی کی دعوت کو فروغ دینا ہے، اس کے اندر ہم یہ ہے کہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے اندر. اور اس ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارے مختلف ٹیلنٹس ایوارڈز ہوتے ہیں، ان میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے پروگرامات ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بچوں کے لیے ان کے پوٹینشیل کے حوالے سے وہاں پر پروگرامات ہوتے ہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں، جن کے اندر بچوں کی ذاتی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے. اسی طرح کہ ان کی نیکی کی طرف راغب کیا جاتا ہے. انہیں ایک اسلام پسند اور محب وطن شہری بنانے کے لیے بزم پیغام کام کرتی ہے اور ان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہے. اور آگے انشاءاللہ مستقبل کے اندر ہمارے بہت بڑے اہداف ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ان میں یہ ہے کہ ہم ایک اوورآل پورے پنجاب کے اندر ہر ایک تعلیمی ادارے، مختلف تعلیمی اداروں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم کام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور ان کے اندر اپنے کام کو وسعت دیں گے انشاءاللہ. اور آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو رول ماڈل کے طور پر ان تعلیمی اداروں کو لوگوں کے سامنے شو کریں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں فلاں جگہ پر، ان کے اندر اسلام کا، پاکستان کے ساتھ محب وطن جو اس تعلیمی ادارے کے اندر پڑھنے والے نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں، بہت باصلاحیت ہیں. اور آخر میں وہ یہی ہے کہ اگر آپ بھی طالب علم ہیں، اسکول کے کسی بھی اسکول کے طالب علم ہیں، کسی بھی رہائشی حلقے کے اندر رہتے ہیں پنجاب، جنوبی پنجاب کے اندر، اور کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ بزم پیغام کا ممبر بن کر ہمارے ساتھ نیکی کے پھیلانے میں عملی کردار ادا کریں
اور نیک بنیں اور نیکی پھیلانے کی اس دعوت کو آگے لے کر چلیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس نصب العین کو جو ہم نے تھاما ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی خود بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت کو آگے تک لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھے سیکٹری بزم پیغام پنجاب ساؤتھ برادر حذیفہ چودھری بھائی، جن سے ہم نے مختلف سوالات بزم پیغام کے حوالے سے پوچھے اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں ان سوالوں کے جوابات بھی دیے. بہت شکریہ حذیفہ بھائی، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ.